محترم سامعین و سامعات، لائق صد تقریب میرے معزز بھائیوں، پچھلے کچھ خطبات پہلے میں نے احوال یوم القیامہ کا آغاز کیا تھا کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جو مہلت اور وقت ہے وہ اس نے گزار کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں ایک دن پیش ہونا ہے۔ وہاں پہ اس کے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ یوم البعث ہے، یوم الحشر ہے، یوم الدین ہے۔ اس دن انسان کس طرح سے قبروں سے اٹھا کر کے محشر کے میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ محشر کا میدان جو 50,000 سال کا دن ہوگا، وہاں پر نہ انسان کے لیے کچھ کھانے کو ہوگا، نہ اس کے لیے کچھ پینے کو ہوگا، اور سورج جو اس کے اوپر سوا نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، اس سے بچنے کے لیے کوئی سائباں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے، قیامت کے احوال اللہ رب العالمین حساب و کتاب کیسے شروع کریں گے، اور وہاں پر ہماری شفاعت کیسے ہوگی، یہ چیزیں میں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بیان کروں گا۔ لیکن اس گھبراہٹ کے دن میں، وہ دن جس دن کوئی سائباں نہیں ہوگا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس 50,000 سال کے دن میں، جب کوئی سائباں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں سے سایہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا الامام العادل، ان لوگوں کی جو خوبیاں ہوں گی، وہ کون کون لوگ ہوں گے؟ ان میں سے پہلا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عادل حکمران ہوں گے۔ یہ عدل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس 50,000 سال کے دن میں سایہ عطا فرمائیں گے، اور یہ عدل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، اے لوگو ہمیشہ عدل سے کام لیا کرو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، اگرچہ بات اپنے ہی خلاف کیوں نہ آ رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ بات جا رہی ہو، میرے بیٹے یا بیٹی، بہن یا بھائی، کسی بھی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم عدل سے کام لیا کرو۔ جو شخص عدل سے کام لے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں سے سایہ عطا فرمائیں گے۔
اور اس عدل کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان یہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سارے کو ایک عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے. علم فلکیات کے ماہر بتلاتے ہیں کہ یہ ہمارا سولر سسٹم، اس کے گرد گھومنے والے یہ سیارے، اللہ تعالیٰ نے ان کے فاصلوں کو بھی، ان کے حجم کو بھی ایک ایسے عدل کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے کہ ہر ایک کا جو مدار ہے وہ اسی کے اندر گھومتا ہے. اگر یہاں سے عدل ختم کر دیا جائے تو یہ ہمارا زمین کا سیارہ جو ہے یہ یا آگ کا گولا بن جائے یا برف کا گولا بن جائے. تو اللہ رب العالمین عدل کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین تو عدل سے بڑھ کے اگلی چیز احسان کرتے ہیں. عدل کیا ہوتا ہے؟ میں کسی دکان پہ گیا ہوں، اتنے روپے کی یہ کے جی چیز تھی، میں نے اتنے روپے دیے، اس نے مجھے 1 کے جی چیز دے دی. یہ عدل ہے. اور احسان کیا ہے؟ میں نے اس کو پیسے 1 کلو کے دیے اور اس نے احسان کرتے ہوئے مجھے زائد دے دی. یہ احسان ہوتا ہے. اور عدل، احسان، ان کے مد مقابل ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کو ظلم کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس چیز کا ذکر کیا. فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اے لوگو، اللہ کی ذات جو ہے وہ کچھ بھی ظلم نہیں کرتی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتی. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. تیرا رب بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا ہے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ بھی نہیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو عدل بھی کیا، اگر اللہ تعالیٰ عدل بھی کرنا شروع کر دے تو میری اور آپ کی پھر بھی پکڑ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو احسان کا معاملہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگو وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. اگر اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہوئے تمہاری پکڑ کرنا شروع کر دیں ان چیزوں کے اوپر جو تم بدعمالیاں کرتے ہو، جو تمہارے گناہ ہوتے ہیں، جو تمہاری طرف سے ظلم سرزد ہوتے ہیں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ عدل کرتے ہوئے اس معاملے میں تمہاری پکڑ شروع کر دیں تو زمین پر کوئی بھی زندہ نہ بچے. اللہ تو ہمیں ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اسی عدل کے کرنے کا مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا ہے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. اے لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم انصاف کرو، تم احسان کیا کرو، تم قریبی رشتہ داروں کو اپنے مالوں میں سے کچھ حق دیا کرو.
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ تمہیں منکرات سے منع کرتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کی اس نصیحت سے سبق پکڑو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عدل کرنا اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اس کے نہ کرنے پر بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اور روز محشر میں اللہ تعالی عدل کرنے والوں کو جب سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المقسطین علی منابر النور علی یمین الرحمن، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو قیامت والے دن نور کے منبر عطا فرمائے گا، اور وہ رحمان کی دائیں سائیڈ پر ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ آج دنیا میں یہ جو 50 سال کی زندگی ہے، اس میں مجھے کوئی سایہ مل جائے نا، میرا اپنا شیلٹر بن جائے، اپنا گھر بن جائے، میں لوگوں کو فخر سے بتاتا پھرتا ہوں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ اور فکر کرو اس 50,000 سال کے دن کی، اس دن میں اگر گھر بنانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی عدل کرتے، اور بڑی سے بڑی چیزوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیا کرتے تھے۔ انسان اگر غور کرے تو سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات آتی ہے۔ اسلام کا مزاج پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت اٹھا کے دیکھیں، اس دور میں بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہوا کرتا تھا کہ انسان کو اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، آدھا دھوپ میں تھا، آدھا سائے میں تھا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ یا پورے دھوپ میں ہو جاؤ یا پورے سائے کے اندر ہو جاؤ، یہ تمہارے جسم کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ ایک دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں، اس نے ایک پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہے، دوسرا پاؤں جوتے سے خالی ہے، اور ایسے ہی چل کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ یا دونوں پاؤں میں جوتا پہن لو یا دونوں سے اتار دو، یہ تمہارے جسم کے ساتھ عدل نہیں ہے۔ انسان کو اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے۔ جو انسان اگر اسموکنگ کر رہا ہے، آئس پیتا ہے، نسوار کھاتا ہے، اگرچہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہے، اس بات پر تو کافر بھی متفق ہیں، تو یہ کیا اپنے جسم کے ساتھ عدل کر رہا ہے؟ اگر کوئی انسان سوسائڈ کر لے تو اس نے اپنے ساتھ عدل نہیں کیا، اور اگر کوئی تھوڑا تھوڑا کر کے سوسائڈ کرتا رہے، یہ عدل کرنے والا ہے؟ انسان کو اپنے آپ کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے۔ اپنے جسم کی صحت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی خوراک ہے، اس کی نیند ہے، ان سب چیزوں میں اسلام ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بھی عدل کرنے کی، معتدل رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معروف واقعہ ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس آیا۔ یہ عمر بن عاص کیا کرتے تھے؟ عشاء سے لے کر کے فجر تک کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے،
اور فجر سے مغرب تک سوائے عیدین کے روزہ رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے سمجھایا, فرمایا اے عمرو بن عاص, تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو, اللہ تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا اجر دے دے گا. فرمایا اے میرے صحابی ایسے نہیں ہوتا, ان لعینک علیک حقا, یہ تیری آنکھیں ہیں ان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. ان لجسدک علیک حقا, اللہ نے یہ تجھے جسم دیا ہوا ہے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا, تیرا اہل و عیال ہے, تیری بیوی کے تیرے اوپر کئی حقوق ہیں. ان لربک علیک حقا, تیرے رب کے بھی تیرے اوپر حقوق ہیں, تو اعتدال کے ساتھ چل. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, میرا شیڈول بڑا بیزی ہوتا ہے, 2 گھنٹے میں فلاں جگہ پہ دیتا ہوں, فلاں جگہ پہ بیٹھتا ہوں, فلاں جگہ پہ کلیننگ کرتا ہوں, اور شام کو جب میں گھر آتا ہوں بچے سو چکے ہوتے ہیں, اور صبح جب بچے اٹھ کے سکول جا رہے ہوتے ہیں میں سویا ہوتا ہوں. میری بس ویکنڈ پہ ملاقات ہوتی ہے, میں خدمت کر رہا ہوں. وہی دین ہمیں سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اے انسان, اللہ نے جہاں پر تیری عبادت کے پرچے رکھے ہوئے ہیں, جہاں پر تیرے یہ ایگزامز ہیں, وہیں پر تیرا یہ بھی پرچہ ہے کہ تو اپنے آپ کے ساتھ تو کہیں زیادتیاں نہیں کرتا. آج ہم ساری دنیا کو ڈسکس کرتے ہیں, آج ہم ہر کسی کو دیکھتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنے 5 فٹ کے وجود کے لیے نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں بھائیو, اپنے آپ کو بھی وقت دیا کرو, اپنے آپ کو بھی لے کے بیٹھا کرو, دیکھا کرو ذرا. روز نامچے بناتے ہیں نا ہم, ویکلی جائزے لیتے ہیں ہم, منتھلی رپورٹس بنتی ہیں ہماری, سالانہ آڈٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے. کیا کبھی میں نے اپنی بھی کوئی رپورٹ بنائی؟ اگر میں نہیں بناتا تو میں اپنے ساتھ عدل نہیں کرتا. آج میں نے ساری دنیا پڑھ لی, آج میں نے اے آئی کو بھی سیکھ لیا, میں نے آئی ٹی کی دنیا میں بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیے, میں نے پی ایچ ڈی سے آگے بھی ڈگریاں کر رکھی, پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی پڑھ لی, اور میں اتنی ترقی کر گیا کہ میں پڑھ پڑھ کے منسٹر بن گیا اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اے انسان, یہ تیرا اپنے ساتھ عدل نہیں ہے, یہ تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اور اس ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو روکا ہے. آج میرے بچے کیا کرتے ہیں مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی. آج ہم نے دین کو کتنا اپنی زندگی میں پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے. یہ دنیا پڑھنا ہماری ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. تو آؤ میرے بھائیوں, اتنا دین ضرور سیکھو. یہاں پر میرے پاس کئی لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں. وہ جی میں نے 10 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی, پھر رجوع کر لیا تھا. تو میرے خیال میں تو ایسے ہے کہ جب رجوع کر لیں تو طلاق تو ہوتی نہیں ہے, تو بھائی پھر 3 طلاقیں ہوتی کیسے ہیں؟ ایک بندہ یہاں پہ میرے پاس آیا, کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں بھی دے دی ہوئی ہیں, اس کے باوجود ہم اکٹھے رہتے ہیں اور میرے 4 بچے بھی ہیں. ہم نے دین کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی. کم از کم اتنا دین ہم ضرور سیکھیں. ہمیں اپنے اس
آخرت کی اتنی فکر ضرور کرنی چاہیے کہ میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں، میری ڈیڈ باڈی ایک چارپائی پہ پڑی ہو، میرے بچے کھڑے ہو کے وہاں پر میرے لیے دعا تو کرنے والے ہوں. اتنی فکر تو ہم ضرور کر لیں. کہیں وہ گونگا بہرا بن کے پیچھے کھڑا ہو کے صرف آمین کہنے والوں میں شریک تو نہیں ہے. اتنی فکر تو ہم اپنی اولادوں کی کر لیں. یہ عدل ہے میرا اور آپ کا اپنے وجودوں کے ساتھ کہ ہم اپنے وجودوں کے ساتھ کیا عدل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور پھر اپنی اولادوں میں بھی عدل کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اے لوگو اپنی اولادوں میں انصاف کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مشہور واقعہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ نے کہا کہ اے بشیر مجھے یہ بتلاؤ، تم نے اپنے ایک بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے، کیا تم نے عدل کرتے ہوئے باقی اولاد کو بھی یہ تحفہ دیا ہے؟ کہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا. یہ بیٹا میری خدمت نہیں کرتا، چلو میں نے اس کے خلاف عاق نامہ شائع کروا دیا ہے، یہ میری جائیداد سے محروم ہوگا. اسلام میں سوائے 3 وجوہات کے وارث کو اس کی وراثت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، اور وہ 3 چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. ہاں اگر دین بدل جائے، اللہ سب کی حفاظتیں فرمائے، تو پھر وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا. یا ایسا ہی بدبختی پہ اتر آئے کہ باپ کو قتل کر دے، پھر وہ وراثت میں سے حقدار نہیں ہوتا. یا غلام جو ہوتا ہے وہ حقدار نہیں ہوتا. اس کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو اس سے منع کرنے والی ہو. بیٹیوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیسی ناانصافیاں اور زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس کی شادی پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا تھا، اس کو جہیز دے دیا تھا، اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اگر کوئی تھوڑا سا دین کا مزاج رکھنے بھی والا ہو تو ماحول ایسا بنا دو کہ بہنیں کہیں ہم نے تمہیں حصہ معاف کر دیا. وہ بیچاری سوچتی ہے کہ میں یہ چند زمین کے گز اور چند روپے رکھوں یا اپنے بھائی کے گھر کا دروازہ رکھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اپنی اولادوں کے درمیان بھی عدل کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو الامام العادل، ہم سوچتے ہیں شاید حکمرانوں سے مراد ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ہاں وہ بھی ضرور ہیں، لیکن اللہ نے جو مجھے 4 یا 5 افراد گھر میں دیے جو میری رعایا تھی، جن کا میں حکمران تھا، اللہ نے مجھے بھی حاکم بنایا ہے، میں ان میں کتنا انصاف کرتا ہوں. ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں تو ان میں کتنا انصاف کرتا ہوں، اپنے بچوں کے درمیان کتنا انصاف کرتا ہوں. اور اللہ نے اگر مجھے کوئی لوگ میرے ماتحت رکھے ہوئے ہیں تو میں ان کے ساتھ کس قدر انصاف کرتا ہوں. اور اگر اللہ نے میرے کندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے کہ مجھے اللہ نے کوئی وزیر بنا دیا، وزیر اعلیٰ بنا دیا، کوئی جج بنا دیا، کوئی وزیر اعظم بنا دیا، کوئی صدر بنا دیا، تو میرے عدل کرنے کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن لوگ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، سعر لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھاؤ مقرر کر دیجئے. آپ نے فرمایا میں بھاؤ کو مقرر نہیں کر سکتا، اس پہ اللہ کا اختیار ہے. جو وقت کی ڈیمانڈ ہو، اگر اللہ کے نبی اس دور میں مقرر کر دیتے تو وہ آج کے دور میں بھی وہی رہنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر نہیں کیا. یہ عدل جو ہے
میرے بھائیوں جب نہیں ہوتا پھر ظلم ہوتا ہے، اور یہ عدل جو ہے بہت بڑی امانت ہے، جب امانت ضائع ہوتی ہے پھر خیانتیں ہوتی ہیں، پھر کرپشنیں ہوتی ہیں، اور اس سے بڑھ کے امانت میں خیانت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اذا زکی الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہونے لگے قیامت کا انتظار کرنا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی امانت کے ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب ایک بندے میں کام کرنے کی اہلیت نہیں ہوگی، اس کو اس کا ذمہ دار بنا دیا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، یہ الیکشن لڑنے کی اہلیت رکھتا ہے، یہ اگرچہ اماندار بڑا ہے، اس کے ماضی بے داغ ہونے کی گواہی اگرچہ سارے دیتے ہیں، لیکن اس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب معیار یہ بن جائے گا پھر تم انتظار کرنا کہ قیامت آئی ہی کھڑی ہوگی۔ آج میں اور آپ دیکھیں، ہم اپنے حکمرانوں کو جب منتخب کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس امانت کا کس قدر خیال کرتے ہیں۔ آج ہمیں حکمران تو وہ چاہیے نا جو میرے کرپٹ بیٹے کو تھانے سے چھڑوانے والا ہو۔ جب میرا بیٹا کوئی غلط حرکت کر کے عدالتوں میں پہنچ جائے تو اس کے پیچھے اس کے ظلم پر بھی یہ آ کر کے ساتھ دینے والا ہو۔ مجھے ایسے لوگ حکمران چاہیے۔ اور آج پھر ہم روتے اس بات کو ہیں۔ تو آؤ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 50,000 سال کے دن میں جن جن لوگوں کو اللہ کے سائے میں سے سایہ ملے گا ان کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، الامام العادل، جو عدل کرنے والا ہوگا۔ باقی جو احباب ہیں ان کا انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں ذکر کروں گا۔ اللہ ہمیں سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔